بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب کتنا ہے پتہ ہے؟ گویا تم نے 100 عرب غلام آزاد کیے۔ الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب اتنا ہے گویا تم نے 100 گھوڑے سامان کے ساتھ لگام وغیرہ جہاد میں تم نے دے دیے۔ پھر فرمایا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یا ایسا ہے گویا تم نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے اور وہ اللہ کے راستے میں قبول ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو اتنا ہے تو تمام آسمان اور زمین کے درمیان کو اس کا ثواب بھر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ اسی کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ بھی 100 مرتبہ پڑھ لے، یہ 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ ایک وظیفہ اور فائدے کتنے؟ 99، اور وہ بھی بیماریوں سے شفا۔ دوسری تسبیح جو ہمیں پابندی کرنی ہے وہ درود شریف کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات اس امت پر ہے، ہم پر ہے، ہم جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، بارہا سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے کتنی قربانیاں جو ہے اٹھائی ہے، اس امت کے لیے کتنی پریشانیاں اور کن مصائب سے گزرے ہیں، کہ جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمارے لیے کیا ہے۔ تو ہم ان احسان کا بدلہ تو چکا نہیں سکتے، لیکن جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہم درود پاک پڑھنے کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتے ہیں اور اس کی 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور جنت میں اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 10 نیکیاں بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے۔ تیسری تسبیح جو ہے وہ استغفار کی تسبیح ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں ہم سب کا حال ہم خود کو پتا ہے کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بلکہ سوتے ہوئے بھی ہمارے خیالات جو ہے گندے ہیں، ہم پورے سراپا گنہگار ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، بلکہ گناہوں میں ڈوب چکے ہیں، ہم سے جو ہے گناہ ہو ہی جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک صاف تھے، معصوم تھے، پھر بھی 80 یا 100 مرتبہ روزانہ دن میں استغفار کیا کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے دوستو کہ وہ ذات جو بالکل گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، پھر بھی اس امت کو بتلانے کے لیے، ہم جیسے نالائق اور گنہگاروں کو بتلانے کے لیے کہ ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کم سے کم صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا کرے۔ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ روزانہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق اور روزی کا انتظام فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کلام پاک کی تلاوت کرے، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے، ان ساری چیزوں کا جو ہے اہتمام کرے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی صفائی کرے گا، ہمارے دل ایمان اور ایمان کے نور سے منور ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد